عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات، بلکہ اس پورے عالم کے حالات، پوری دنیا کے حالات ایک مہلک بیماری کے پیش نظر قدم قدم پر بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کافی بگڑے ہوئے حالات ہیں۔ ان حالات میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات اپنے اپنے مقامات پر احتیاطی تدابیر کا مکمل پاس و لحاظ رکھتے ہوئے بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور بالخصوص رمضان کی شکل میں یہ بابرکت مہینہ جو اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہے، آپ اس مہینہ کا مکمل پاس و لحاظ رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی جانے والی بے شمار نعمتوں کا قدم قدم پر بے شمار نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اب وقت کی نزاکت کا، چونکہ ہم نے جو وقت دیا ہے 11 سے 11:30، اور اس سے پہلے کی 2 محافل الحمدللہ جس میں ہم نے حضور والا کے افکار و نظریات کو اپنے دل کی تختی پر نقش کرنے کی کوشش بھی کی، اور ہم اس سے مستفید ہوئے۔ وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ہم ان چند مصروں کی روشنی میں حضرت کو دعوت سخن دینے کی جرات کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئیں گے یہ مصرے، اور پسند بھی آئیں گے۔ کہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو ان اشعار کی روشنی میں ہم حضرت کو دعوت سخن دینے کی جرات کریں گے کہ اب حضرت اپنے ناصحانہ کلمات سے ہماری اصلاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس مختصر سی محفل میں ایک خاص بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا لفظ ہے جو عام طور پہ بولا بھی جاتا اور سمجھا بھی جاتا، مگر اس کا اسلامی فلسفہ کیا ہے، اس کی طرف گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آسانی سے لوگ بول لیتے ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، آسانی سے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی، جو جاہل ہیں وہ بھی آسانی سے بول لیتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں اپنے طور پر کچھ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے جائز اور ناجائز کا فلسفہ کیا ہے، اور اتنی گہرائی میں بھی نہیں جانا ہے کہ جو عام فہم نہ ہو، لوگ سمجھ نہ سکیں۔ سیدھے انداز سے ہم کس چیز کو جائز سمجھیں
اور کس چیز کو ہم ناجائز قرار دیں. جس ترتیب سے میں کہہ رہا ہوں اسی ترتیب سے اس کو ذہن میں رکھیں. جائز وہ ہے جو خدا کو پسند ہو، ناجائز وہ ہے جو خدا کو ناپسند ہو. اب اتنے آسان انداز میں اس میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو عام فہم نہ ہو، مگر اس تعریف کرنے سے بات ختم تو نہیں ہوتی. یہ کیسے سمجھا جائے کہ خدا کو پسند کیا ہے، خدا کو ناپسند کیا ہے؟ اس کے سمجھنے کا ہمارے پاس ذریعہ تھا. ہم ایک دوسرے انسان کی پسند ناپسند نہیں سمجھ پاتے، اور کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا. ہر شخص اپنی پسند اور ناپسند خود جانتا. تو خدا کی پسند اور ناپسند کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور ان سے ہم کام بھی لیتے ہیں. آنکھ دی دیکھنے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیا کام کرنے کے لیے. ہر چیز خدا نے دیا. قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت فکریہ، ہر ایک سے ہم کام لیتے ہیں. تو اسی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے رب، تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تو نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا، ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا، اچھا برا سمجھنے کے لیے ذہن دیا، اپنی ناپسند سمجھنے کے لیے ہمیں کیا دیا؟ یہ ہمارے حواس جو ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. تیری ناپسند کو کون سا حص ہمارے پاس جس سے ہم تیری ناپسند کو سمجھیں؟ اب یہ تو کام بہت مشکل، جبکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو نہیں سمجھ پاتے، نہ سن سکتے، خدا کی ناپسند کو کیسے سمجھیں؟ تو کچھ تعجب نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد کار فرمائی کرے اور آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بندے، ہم نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی، سننے کے لیے تمہیں کان دیا، سوچنے کے لیے تمہیں دماغ دیا. ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تمہیں دی ہے، مگر اپنی پسند ناپسند کو جاننے کے لیے ہم نے تمہیں نبی دیا. خدا کی پسند و ناپسند کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ نبی. نہ ہم دماغ سے یہ کام کر سکتے ہیں، نہ دماغ کی رسائی وہاں تک ہے، نہ اپنے ہوا سے خمسہ ظاہرہ باطنہ کسی سے ہم خدا کی پسند و ناپسند کا وہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ ایسا غیب ہے جو خدا نے نبی کے ذریعہ ہم کو سمجھایا. اب یہاں پر جب نبی کے ذریعہ، تو اس غیب کا علم تو نبی کو پہلے ہوا خدا کے دینے سے، پھر اس نے ہمیں بتایا.
خدا کی پسند ہو ناپسند ہو. اسی لیے وہ بہت ناسمجھی کا کام کرتے ہیں جن کو نبی ہی کی غیب دانی میں شک ہے. تو جب نبی ہی کی غیب دانی میں شک ہو تو جو ذریعہ ہے خدا کی سمجھ پسند و ناپسند کو جاننے کا، اس کا سلسلہ یہیں ٹوٹ جاتا ہے. تو خدا کی پسند و ناپسند سمجھنے کا ذریعہ صرف نبی. نبی ہی آ کے بتائے گا کہ خدا کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا، کوئی دوسرا سلسلہ نہیں. اب آپ اس چیز کو بڑھائیں. ہر دور میں نبی اسی لیے آئے کہ خدا کی پسند و ناپسند کو بندوں تک پہنچائیں. رب کریم جس چیز کو جب تک کے لیے چاہتا تھا اس دور کا نبی اسے بتا دیتا تھا. جب رب اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا تھا تو اس دور کے نبی کے سر یہ کام لیتا تھا. ہر دور میں یہ نبی کی شان رہی ہے، خدا کی پسند و ناپسند. اسی لیے دیکھیے خدا نے اپنی پسند ناپسند کو بتایا. سب سے پہلے کون؟ حضرت آدم. مگر خدا کو جتنی باتیں ناپسند تھی سب نہیں بتایا. اس وقت کے لیے جو باتیں ضروری تھی وہی بتایا. باقی جو کچھ باتیں اور تھیں اس کے بتانے کے لیے اگلی نبیوں کے ذریعہ ہمیں بتایا. ٹھیک ہے کچھ باتیں اور ہیں وہ حضرت نوح آ کے بتا جائیں گے. ان کے زمانے میں جتنا بتایا رب نے چاہا. اگر کچھ رہ گئی باتیں حضرت کلیم آ کے بتائیں گے. ان کے زمانے میں بھی کچھ باتیں اگر رہ گئی حضرت مسیح آ کر بتائیں. یہ تو ایک مثال کے طور پر ہے ہر نبی کے دور میں. تو سب کے لیے تو گنجائش، ہر نبی کے لیے گنجائش تھی کہ خدا کی کچھ پسند کو بتائیں خدا کی مرضی سے، اور کچھ ناپسند کو بھی بتائیں خدا کی نہ مرضی سے، وہ تو بتا سکتے. مگر ہمارے آخری نبی جو ہیں ان پر ان کا فریض نبوت یہ بنتا ہے کہ جو کچھ خدا کو ناپسند ہے وہ سب بتا کے جائیں. اس لیے اگر ایک چیز خدا کو ناپسند ہے اس آخری نبی نے نہیں بتایا تو اس کو بتانے کے لیے کون نبی آئے گا؟ اب نبوت کا درجہ بند ہو چکا ہے. نبوت کا درجہ بند ہو چکا ہے. تو اب ان کے لیے ضروری ہوا کہ وہ خدا کی ساری ناپسند باتوں کو ظاہر کر دیں. نبی کے سوا یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. تو نبی نے اپنا یہ فریضہ ادا کیا. خدا نے اپنی ساری ناپسند باتوں کو نبی کو بتا دیا اور نبی نے ساری خدا کی ناپسند چیز کو بندوں کو بتا دیا. اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا علم نبی کے ذریعہ نہ ہو گیا ہو. اب کسی ناپسند کو جاننے کے لیے کسی دوسرے نبی کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی دوسرا نبی آنے والا. اب اس سے ایک ضابطہ ہم کو ملا، اس لیے کہ نبی کے فرائض نبوت میں بات سمجھ میں آ گئی. جب تک وہ خدا کی ساری ناپسند کو ظاہر نہیں کر دیں گے اس وقت تک اسلام مکمل ہی نہیں ہوگا. اور اسلام مکمل ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ساری باتوں کو ظاہر کر دیا. تو پتہ یہی چلا
کہ جو خدا کو ناپسند ہے وہی ناجائز ہے، تو ہر ناجائز کی لسٹ نبی نے بنا دی ہے. یہ ناجائز، یہ ناجائز، جو کچھ ناجائز ہے سب کی لسٹ نبی نے بنا دی ہے. نبی نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اس بات کو آپ نے سمجھ لیا تو اب یہ سمجھنا اور آسان ہوگا. نبی نے جو بتا دیا خدا کی پسند کو، اس کو ہم نے جائز کیا، مگر اسی سے ملتی جلتی ہوئی ایک بات یہ بھی سمجھتے جائیے اسلام کے آنے کا مقصد کیا؟ کیا اسلام اس لیے آیا ہے کہ جو کچھ جائز ہونے والا ہے صبح قیامت تک وہ سب تم پر لازم کریں کہ تم وہ سب کچھ کا ہر جائز کام کو کرو؟ تم تو ہر جائز کام کرانے کے لیے اسلام آیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اسلام ہر جائز کو کرانے کے لیے نہیں آیا. جس جائز کو اسے کرنا ہوگا وہ اسے واجب کر دے گا، اسے فرض کر دے گا. اس کو اس سے دلچسپی نہیں کہ جتنی جائز چیزیں وہ سب آپ کریں. مگر اسلام ہر ناجائز سے بچانے کے لیے آیا، ہر جائز کرانے کے لیے نہیں آیا، ہر ناجائز سے بچانے کے لیے آیا. اور ناجائز کی لسٹ نبی نے بتا دی ہے، واضح کر دیا ہے کہ یہ چیزیں خدا کو ناپسند ہے کہ ناجائز. کوئی نئی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے حضور کے زمانے میں اس شان کی مسجدیں نہیں تھی جس میں گنبد بھی ہو، مینار بھی ہو، ایسا نہیں تھا. کیا یہ کرنا جائز؟ تو ہم کہیں گے یہ تو نہیں تھا، مگر کیا اسلام نے اس کو ناجائز کہا؟ نہیں. تو جب ناجائز نہیں ہے تو جائز ہے. سبحان اللہ. پہلے لوگ سمندری سفر کر کے جاتے تھے، کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے تھے حج کرنے کے لیے. آپ ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں اور ذرائع استعمال، کیا یہ جائز؟ ہم کہیں گے کیا ایسا کرنے سے اللہ کے رسول نے روکا؟ کہا نہیں. جب نہیں روکا تو جائز. تو اس طرح سے بہت آسان طریقہ ہے جائز و ناجائز سمجھنے کے لیے. لوگ ہر چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ناجائز کہہ دیتے ہیں. یہ عام چیز ہے، ایسا تو ناجائز، ایسا ہے تو ناجائز. ایسے کو پھر بتاؤ کہ ناجائز کی تو لسٹ بن چکی ہے، جائز کی لسٹ نہیں بنی ہے. تو اس لسٹ میں دکھاؤ کہاں ناجائز. یہ سوال ہی غلط ہے جو پوچھتے ہو کہ کہاں جائز. سوال صحیح یہ ہے کہ یہ دکھاؤ کہاں ناجائز. اس لیے کہ ناجائز کی لسٹ بنی ہے، جائز کی لسٹ نہیں بنی. جتنی ناجائز چیزیں تھی بن گئی، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز. قرآن و سنت نے اس کی وضاحت کر دی اور پوچھا پھر باقی سب جائز. تو باقی کی لسٹ تو بنی ہی نہیں، صرف قانونی طور پر باقی سب جائز. جس کو قرآن و سنت نے ناجائز نہ کہا وہ جائز.
اسی کو جب اصولی زبان میں لوگ کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل یہی ہے ہر چیز میں کہ مباح ہے. دلیل آپ دیکھیں عہد رسالت میں دیکھیے، ابتدا میں لوگ شراب پیتے تھے، پرانے عادی تھے وہ، اور پیتے رہے. اسلام لانے کے بعد بھی پیتے رہے، مگر جیسے حرمت کی آیت آئی رک گئے. تو پینے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، چھوڑنے کے لیے دلیل چاہیے. لوگ ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا کرتے رہے، حرمت کی آیت آئی رک گئے. جوا کھیلتے رہے، حرمت کی آیت آئی رک گئے. رکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. پہلے بھی جو لوگ ایسا کرتے تھے وہ نبی سے اجازت لے کے نہیں کرتے تھے، وہ اپنے دور کی ایک رسم اور ایک عادت کی وجہ سے کرتے تھے. اسلام نے جب تک چاہا انہیں چھوڑ دیا، اور جب روکنا چاہا تو روک دیا. تو معلوم ہے رکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. یہ سوال ہی غلط ہے، کہاں جائز کہاں جائز. سوال صحیح ہے، یہ کہاں ناجائز. اگر اس اصول کو ذہن میں رکھ لیا جائے، بہت سارے سوالات کے جواب آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. یہ اصولی بات ہے، اصولی انداز سے، مختصر انداز سے میں نے کہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو عزیزان ملت، اس مختصر سے وقت میں ہم نے حضرت کی زبان پاک ترجمان سے بڑے اچھے انداز میں یہ جو کیا جائز کیا ناجائز، ان باتوں کو ہمیں واقعی میں اپنے دل کی تختی پر نقش کر کے اپنے زندگی میں اسے علی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سچا پکا مسلمان بننا چاہیے. انشاءاللہ تعالی پھر کل کے بعد دا ڈے آفٹر ٹمورو انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ آپ کے مابین حاضر ہوں گے کچھ نئے افکار و نظریات کو لے کر. تب تک کے لیے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.